السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ قابل احترام سامعین اور ناظرین، گزشتہ درس میں اسلام کا جو پہلا معرکہ کفار اور صحابہ کرام کے درمیان پیش آیا تھا، اس کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ وہ ماہ رمضان سن 2 ہجری کے اندر رمضان کی 17 تاریخ تھی، واقعہ پیش آیا جسے غزوہ بدر کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اس جنگ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو فتح دی، اور جو کفار تھے، مشرکین تھے، شکست سے دوچار ہوئے۔ 70 غیر مسلم یا کافر مارے گئے اور 70 غیر مسلم قیدی بنائے گئے۔ یہ ساری باتیں اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی۔ آج کے درس میں بدر کے قیدیوں کے ساتھ ہمارے نبی نے کیا سلوک اپنایا، کیا رویہ اختیار کیا، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کے اندر فتح ملی تو آپ کا معمول تھا کہ جب کسی قوم پر آپ کو فتح ملتی تو آپ 3 دنوں تک اس علاقے میں قیام فرماتے، تیسرے دن پھر آپ وہاں سے نکلتے تھے۔ جیسا کہ بعد کی سیرت کے اندر واقعات میں ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ جو کفار مارے گئے وہ 70 تھی ان کی تعداد، ان میں سے 24 لوگوں کو آپ نے ایک کنویں کے اندر ڈال دیا، اور بھی بہت سارے کنویں تھے، ان کنویں کے اندر ان کی لاشیں پھینک دی گئیں۔ جب تیسرا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس تشریف لے گئے، اور پھر ایک ایک سردار کا نام لے کر کے آپ نے اسے پکارا اور کہا کہ کیا یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے؟ ہم نے تمہیں اپنے رب کے کیے ہوئے وعدے کو سچا پایا، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا یا نہیں پایا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ سب بے جان لاشیں ہیں، اور کیا وہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہ، کہ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ تم سے زیادہ میری بات کو اس وقت سن رہے ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر صحیح بخاری کے الآن کا لفظ آتا ہے، الآن کا مطلب اس وقت وہ میری بات کو تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ میں آخر میں بتاؤں گا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، چونکہ اس تفصیل میں جانے سے جو تسلسل ہے واقعے کا وہ ختم ہو جائے گا، اس لیے درس کے آخر میں اس مسئلے کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا اور اس طریقے سے یہ باتیں ان کے سامنے رکھی۔ چونکہ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ تھا، اس لیے قیدیوں کے بارے میں کیا طرز عمل ہو یہ واضح نہیں تھا۔ چنانچہ جو قیدی بنے ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ جیسے اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ اذان کے تعلق سے آپ نے لوگوں سے مشورہ لیا۔ غزوہ احد جب پیش آئی اس میں آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ہم یہاں رہ کر کے دفاع کریں، ان سے جنگ کریں، یا مدینے سے باہر جا کر کے جنگ کریں۔ آپ نے باقاعدہ صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ تو ایسے ہی چونکہ قیدیوں کے بارے میں کوئی واضح تعلیمات نہیں تھی، اور یہ پہلی جنگ تھی، پہلی بار قیدی بنائے گئے کفار، تو اس کے بارے میں ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے یہ واضح نہیں تھا۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ جواز کی حد تک دونوں کی گنجائش تھی، جواز کی حد تک دونوں معاملہ جائز تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جواز اور عدم جواز سے قطع نظر حالات اور ظروف کے پیش نظر
جو زیادہ بہتر صورت ہوتی ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ یعنی دونوں چیزیں جائز ہوتی ہیں، لیکن ان دونوں میں حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کون سے مسئلے کے اندر زیادہ بہتری ہے اور زیادہ فائدہ ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، تو ان دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کی جاتی ہے، ورنہ دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحم دل تھے، مہربان تھے، پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اس لیے آپ انہی پہلوؤں کو اختیار کرتے تھے جس میں زیادہ رحم دلی ہوتی تھی اور زیادہ ان کے ساتھ بہتر معاملہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو معاملوں کے اندر اختیار دیا گیا تو آپ اسی معاملے کو اختیار کرتے جس میں زیادہ رحم دلی ہوتی، جس میں زیادہ آسانی ہوتی، الا یہ کہ اس کے اندر کوئی گناہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، تو آپ نے جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو دو رائیں آئیں۔ پہلی رائے ابوبکر صدیق کی تھی، اور ان کی رائے یہ تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر کے، اور اس کا دو فائدہ ہوگا۔ پہلا فائدہ کہ ان کے پیسے سے جو مال ہمیں ملے گا ہم اسلحہ خریدیں گے یا اسلحہ بنائیں گے اور اپنی طاقت کے اندر اضافہ کریں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ قیدی بعد میں مسلمان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو، اسی مشورے کو قبول کیا کہ فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کچھ اور تھی، ان کا مشورہ کچھ اور تھا۔ ان کا مشورہ یہ تھا کہ کفر کی طاقت اور شوکت کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے غرور کو خاک میں، مٹی میں ملانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ اس کی وجہ سے ان کی اور طاقت ٹوٹے گی، کمزور ہوں گے، اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ان کے اوپر قائم ہوگا۔ لہذا ہماری رائے یہ ہے، عمر فاروق نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کسی سے فدیہ نہ لیا جائے۔ یہی نہیں بلکہ جو رشتہ دار ہے اس قیدی کے جو رشتہ دار ہو مسلمان، اس کو دے دیا جائے، اور مسلمان اپنے رشتہ دار کو قتل کر دے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ترجیح دیا، اور ان کی رائے کو آپ نے قبول کیا اور طے کر دیا کہ ان سے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو میں ابوبکر کے پاس گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور دیکھا دونوں رو رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ لوگ رو رہے ہیں، کیا وجہ ہمیں بتائیں تاکہ میں بھی روں آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو درخت ہے، اس درخت تک اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا تھا، اور اگر وہ عذاب ہم تک آتا تو عمر فاروق کے علاوہ کوئی نہیں بچتا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، دو تین آیتیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 67 سے لے کر کے 69، جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے وہ بیان کیا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یہ اللہ رب العالمین اس کے اندر بیان فرمایا۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ 3 آیتیں ہیں اس کے تعلق سے اللہ نازل فرمائی، اور میں نے اس سے پہلے بتایا کہ سورہ انفال کو سورہ بدر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سورہ انفال کے اندر بدر کے بہت سارے واقعات اللہ رب العالمین بیان کیے، انہی میں سے بات بیان کی۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرة واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ان آیات کے معانی کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کسی نبی کے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے قیدیوں کو زمین کے اندر دھسا دیں یا زمین میں لت پت کر دیں، یعنی ان کو قتل کر کے زمین کے اندر دھسا دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیں فدیہ لے کر کے، بلکہ ان کو چاہیے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیں۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا مال چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ،
اللہ رب العالمین آخرت چاہتا تمہارے لیے، اور اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والا۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر یہ بات پہلے سے نہ ہوتی تو جو تم نے کیا ہے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچ جاتا، بڑا عذاب تمہیں میں پکڑ لیتا، لیکن اللہ نے اس کو تمہارے لیے حلال کر دیا، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تمہیں مال غنیمت میں جو پاکیزہ حلال مال ملا ہے اس کو تم کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم دل ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ترجیح دیا اور کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ چیز مقدر نہ ہوتی تمہیں عذاب پہنچ جاتا، لیکن یہ مقدر کر دیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رائے کو ترجیح دیں گے جس میں ان کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ ہوگا، اس لیے جو تمہیں ان سے ملے یا غنیمت جو تمہیں ملا ہے مال غنیمت میں مال حلال، اس کو تم کھاؤ اور پیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو یہ آیتیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ بعد میں جب کفر کا غلبہ ختم ہو گیا، چونکہ کافروں کے پاس طاقت تھی اور وہی یعنی ان کے پاس شان و شوکت تھی، ان کے پاس زور تھا ان کا، تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، قیدیوں کو۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کو قبول کر لیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو بھی یہاں بیان کیا کہ اب اللہ نے تمہارے لیے اس کو حلال کر دیا ہے، لہذا بعد میں جب کفر کا غلبہ ختم ہو گیا تو قیدیوں کے بارے میں دین اسلام کے اندر امام وقت کو اختیار دیا گیا، جو مسلمانوں کا امیر ہو، امام ہو، حاکم وقت ہو، اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ یا تو انہیں قتل کر دے یا مسلمان قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لے، یہ بھی اختیار دیا گیا۔ اگر کچھ مسلمان قیدی ہوں ان کے پاس تو ان کے قیدیوں کو دے کر کے مسلمان قیدیوں کو چھڑا لیا جائے، یہ بھی اختیار دیا گیا، یا تو قتل کر دے یا تو تبادلہ کر لے یا تو ان کو غلام بنا لے یا تو انہیں فدیہ لے کر کے چھوڑ دے۔ یعنی یہ ساری صورتیں جو ہے امام وقت کے اختیار میں ہیں کہ ان میں سے جو صورت چاہے وہ اختیار کر لے۔ جب کفر کا غلبہ ختم ہو گیا، مسلمانوں کو جزیرۃ العرب کے اندر یعنی فتح ملی اور ان کا کنٹرول آ گیا، مکہ فتح ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے یا دین اسلام کے اندر یہ اختیارات دیے کہ حاکم وقت کو کہ ان صورتوں میں سے جو صورت چاہے وہ قیدیوں کے تعلق سے اپنا سکتا ہے۔ بہرکیف انہیں فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا گیا جو قیدی تھے، اور جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ رکھا گیا کہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر علم کی کتنی اہمیت ہے، تعلیم کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ نے کہا جو کفار قیدی پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، مسلمان کے بچوں کو 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ تو اسلام کے اندر تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سب سے پہلے ان کو علم سکھایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پہلی وہی اترتی ہے اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اس میں پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔ جا بجا قرآن کے اندر احادیث کے اندر ہم کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو علم کی تعلیم کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر، لہذا آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ اور بعض قیدیوں پر آپ نے احسان کرتے ہوئے بغیر فدیے کے ان کو چھوڑ دیا۔ انہی میں سے ابو العاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور ہمارے نبی کے داماد تھے ابو العاص۔ آپ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ان کے ساتھ کر رکھی تھی، اور یہ بھی نبی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ داماد ہیں، کافر ہیں، کفر پر ہیں، اور نبی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بدر کے اندر یہ بھی آئے تھے ابو العاص، کیونکہ یہ بھی مکہ کے مشہور لوگوں میں سے تھے اور اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے فدیے کے طور پر جو مال بھیجا، اس مال میں سے ایک ہار بھی تھا۔ وہ ہار خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جس ہار کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصتی کے وقت زینب کو دیا تھا۔ تو جب اطلاع پہنچی کہ قیدیوں کو فدیے کے طور پر چھوڑا جا رہا ہے، تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہار دے کر کے بھیجا، اور بھی اس کے اندر کچھ مال تھا۔ جب آپ نے وہ ہار دیکھا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ کا جو سلوک تھا اور جو زندگی گزری وہ ساری باتیں ان کو یاد آ گئی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اگر آپ لوگوں کی رائے ہو تو یہ ہار واپس کر دیتے ہیں اور ابو العاص کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے، اگر آپ انہیں چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ نے ان کو چھوڑ دیا کہہ کر کے کہ تم وہاں جا کر کے زینب کو ہمارے حوالے کر دینا، ہمارے پاس بھیج دینا، اس شرط پر ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے آنے سے منع کر دیا تھا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی لیے جب آپ نے ہجرت کیا تو زینب مکہ ہی کے اندر تھی اور وہ مدینہ نہیں آئی تھی۔ آپ کی بیٹی فاطمہ، ام کلثوم اور دیگر بیٹیاں آئیں، لیکن زینب چونکہ ابو العاص کے عقد میں تھیں، زوجیت میں تھیں اور وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے انہیں آنے کی اجازت نہیں دی۔ تو آپ نے کہا کہ زینب کو تم چھوڑ دینا، اس شرط پر ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے جا کر کے وہاں سے ان کو چھوڑ دیا اور پھر زینب آ گئی۔ بعد میں ابو العاص نے بھی اسلام قبول کر لیا چند سالوں کے بعد۔ تو ایک تو ابو العاص جو مسلمان اس وقت نہیں تھے، آپ نے ان کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیا صحابہ کرام سے مشورے کے بعد۔ دوسرے مطعم بن عدی تھے، یہ وفات پا چکے، مر گئے تھے، کافروں میں سے تھے، اور یہ بھی مکہ کے سرداروں میں سے ایک بڑے سردار تھے مطعم بن عدی۔ یہ وہ شخص تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے، اور جب وہاں کے لوگوں نے آپ کی دعوت نہ صرف قبول نہیں کیا بلکہ آپ کو ایذا بھی دی، تکلیفیں بھی پہنچائی، اور آپ وہاں سے پھر مکہ واپس آنا چاہ رہے تھے، تو قریش کے لوگوں نے آپ کو مکہ آنے سے منع کر دیا۔ تو آپ نے کئی لوگوں کے پاس امن کا پروانہ بھیجا کہ مجھے امان دے دو، میں مکے کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ سب نے انکار کیا۔ مطعم بن عدی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی تھی، اور اپنے دو لڑکوں کو جو نوجوان تھے تلوار دے کر کے، اسلحہ دے کر کے بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی معیت میں مکے کے اندر داخل ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور ان بدبودار لوگوں کے بارے میں مجھ سے کہتے تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا۔ یعنی آپ کے ساتھ انہوں نے سلوک اچھا کیا تھا، تو آپ نے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اظہار فرمایا، کیونکہ اسلام ہمیں چاہے اپنے ہوں یا غیر ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے تو میں ان بدبودار لوگوں کو چھوڑ دیتا ان کے کہنے پر، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، مکے کے اندر آنے کی اجازت دی، امن دیا مجھے، لہذا میں بھی ان کی بات کو مانتا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ قیدیوں میں سے ایک تھے سہیل بن عمر، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ یہ بڑے زور آور خطیب تھے، بڑے شعلہ بیان خطیب تھے سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو جب یہ قیدی بن کر کے آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے سامنے کے جو دو دانت ہیں توڑوا دیجیے، کیونکہ یہ بہت بولتا ہے یہ، اور بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، شعلہ بیانی بہت ہے اس کے پاس۔ جب دانت توڑ دیں گے دو سامنے کے دانت تو زبان پھسل جائے گی، کہ تقریر نہیں کر پائے گا، اور یہ یعنی تقریر کرنے سے معذور ہو جائے گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ دعہ لعلہ ان یسرک یوما، اسے چھوڑ دو، ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا کوئی کام کر جائے جس سے تمہیں خوشی ہو۔ تو آپ نے اس کے دانت نہیں کھلوائے۔ بڑے زور آور اور شعلہ بیان خطیب تھے سہیل بن عمر۔ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عرب کے بہت سارے لوگ اسلام سے مرتد ہونے لگے۔ 4 بستیاں تھیں جو اسلام پر قائم تھیں، ایک تو مکہ، دوسرے مدینہ، تیسرا طائف، اور چوتھا یہ بحرین کا علاقہ جو جواسا اور عصا کا علاقہ ہے، پہلے بحرین کا علاقہ کہا جاتا تھا، بحرین میں سب آتا تھا یہ۔ تو یہ علاقے محفوظ تھے، باقی اور جو آبادیاں تھیں، بستیاں تھیں، ان کو چھوڑ کر کے ان میں سے سارے کے سارے لوگ تقریباً مرتد ہو گئے تھے۔ مکہ والے مرتد ہونا چاہ رہے تھے، لیکن سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیب بن کر کے خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہوئے، اور انہوں نے وہی خطبہ دیا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تھا مدینے کے اندر نبی کی وفات پر، کہ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا تھا وہ جان لے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بات کرتا تھا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر قرآن کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ من کان، وہ آیت کریمہ جو سورہ انعام کی یا سورہ نساء کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، کیا آیت ہے؟ وما محمد اللہ جزاک اللہ خیر،
وما محمد الا رسول کی صورت کی ہے، آل عمران کی ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے 4 پارے کی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا۔ اس آیت کریمہ کی انہوں نے تلاوت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول، جیسے اس سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، اگر آپ کو قتل کر دیا جائے یا آپ کو وفات ہو جائے تو کیا تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے، یعنی دین اسلام کو چھوڑ دو گے، کفر کا راستہ اختیار کر لو گے؟ اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہم اسلام لاتے ہیں یا دین پر قائم ہیں، اس میں ہمارا فائدہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، سہیل بن عمر نے بھی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کیا، اور یہ بھی کہا اے مکہ والو، ایسا نہ بنو کہ تم نے تو سب سے پہلے سب سے آخر میں اسلام قبول کیا، ایسا نہ بن جاؤ کہ سب سے پہلے اسلام سے نکلنے والے بن جاؤ۔ اور اس طریقے سے ان کو غیرت دلائی، جوش دلایا، اور اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے تقریر کی اور نصیحت کی، اور وہ سارے لوگ اسلام پر قائم رہے، ڈٹے رہے، اور ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مکہ والوں کو مرتد ہونے سے بچایا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی کام کر جائیں جس سے تمہیں خوشی ہو۔ جب عمر فاروق نے سنا تو بہت خوش ہوئے اور کہا کہ میں نے ہی ان کے دانت توڑوانے کے لیے کہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے مکہ والوں کو محفوظ رکھا اور وہ سب کے سب دین اسلام پر قائم رہے۔ تو سہیل بن عمر جو بعد میں انہوں نے اسلام کیا، قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر، تو یہ بھی ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی، وہ بیمار تھی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا۔ بیمار تھی، کہا ان کی تیمارداری تم کہنا اور مدینہ ہی میں رہو، جنگ کے لیے تم مت نکلو، اور انہیں بدر میں حاضر رہنے والے کا اجر اور حصہ آپ نے دیا، کیونکہ آپ کے کہنے پر وہ رکے تھے، ورنہ حضرت عثمان کی بھی خواہش تھی کہ وہ غزوہ بدر کے اندر شرکت کریں۔ کیوں آپ رکے تھے؟ ان کی بیٹی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو حضرت عثمان کی زوجہ تھی، ان کی طبیعت خراب تھی، زیادہ بیمار تھی، تو ان کی تیمارداری کے لیے آپ نے ان کو معذور سمجھا اور مدینے ہی کے اندر رہنے کا حکم دیا کہ تم مدینے کے اندر رہو۔ اسی لیے آپ نے ان کو باقاعدہ جو جنگ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے وہ اجر اور حصہ ان کو بھی دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ گرچہ وہ جسمانی طور پر شریک نہیں ہوئے لیکن وہ غزوہ بدر کے اندر حکماً شریف تھے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے اندر جو غنیمت ملا اس میں حضرت عثمان کو بھی آپ نے حصہ دیا۔ جب آپ کی واپسی ہوئی تو واپسی سے پہلے ہی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی۔ آپ راستے ہی میں تھے، اسی وقت ان کی وفات ہوگی۔ ان کی وفات کے بعد آپ کی دوسری صاحبزادی تھی جن کا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کی بھی شادی آپ نے عثمان کے ساتھ کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر جب سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ام کلثوم کی بھی وفات ہو گئی تو ماں نبی نے فرمایا اگر میری اور کوئی بیٹی ہوتی تو میں ان کی بھی شادی حضرت عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ یعنی حضرت عثمان کا یہ مقام کہ ہمارے نبی نے اپنے 2 بیٹیوں کی شادی ان کے ساتھ کی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بیٹی کی شادی کی تھی، فاطمہ، جو ہمارے نبی کی وفات کے 6 مہینے بعد ان کی وفات ہوئی، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نے اپنی 2 بیٹیوں کی ایک بعد دیگرے شادی کی۔ پہلے جو ہے رقیہ کی، جب ان کی وفات ہو گئی تو ام کلثوم کی ان کے ساتھ شادی کی، اور کہا جب ان کی بھی وفات ہوگی سن 9 ہجری میں تو کہا اگر میرے پاس اور کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی بھی شادی میں عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ تو یہ بدر کے تعلق سے کچھ مسائل تھے، واقعات تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کو ہم اختتام تک پہنچائیں، ایک مسئلہ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو نام لے کر کے پکارا، شیبہ، عتبہ، ولید، جو سردار تھے ان سب کا نام لے کر کے آپ نے پکارا اور یہ کہا کہ کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ ہمیں تو اللہ کا وعدہ سچا مل گیا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہیں ملے گی، کامیابی ملے گی، تو اللہ رب العالمین نے مجھے تمہارے اوپر کامیابی عطا کی اور فتح سے ہمکنار کیا۔ کیا تمہیں
رب کا وعدہ سچا ملا کہ نہیں ملا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا اور کہا یہ مردے ہیں، یہ نہیں سنتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کہا کہ وہ اس وقت میری بات تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ اس کا جواب یہی کہ مردے نہیں سنتے ہیں۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں اور اس واقعے کے اندر بھی ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اعتراض کیا تو آپ نے نہیں کہا کہ مردے سنتے ہیں، بلکہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ وہ اس وقت ہماری بات کو تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حسرت کے طور پر، ندامت کے طور پر ان کو اپنے نبی کی بات سنائی، ورنہ اصل یہ ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی نے حضرت عمر سے نہیں کہا کہ نہیں مردے سنتے ہیں، یہ نہیں کہا ان سے، بلکہ یہ کہا کہ اس وقت میری بات تم سے زیادہ سننے والے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین حسرت اور ندامت کے طور پر ہمارے نبی کی بات کو ان کو سنایا۔ نمبر 2، قرآن کی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے نفی کی ہے مردوں کے سننے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں کے اندر ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قبر والے ہماری باتوں کو نہیں سنتے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی جو بہرے ہیں آپ ان کو سنا سکتے ہیں۔ بہرا نہیں سن سکتا، ایسے مردے بھی نہیں سن سکتے۔ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب لوگ پیٹ پھیر کر کے بھاگیں تو اس وقت ان کی باتوں کو نہیں سنتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ یہ سورہ فاطر کی آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب تو وہ ہے جس کے لیے پوری دنیا کی بادشاہت ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، وہ کھجور کی گٹھلی پر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے برابر بھی مالک نہیں ہے۔ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکار کو سن ہی نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن بھی لیں، مان لو تھوڑی دیر کے لیے بفرض محال کہ اگر سن بھی لیں تو مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور تمہارے شرک کا قیامت کے دن انکار کر دیں گے۔ انکار کر دیں گے، وہ جو تم شرک کرتے ہو، تم ان کو جو پکارتے ہو قیامت کے دن اس کا انکار کر دیں گے۔ تو ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ وہ تمہاری باتوں کو نہیں سنتے۔ ایسے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو سنا سکتا ہے، سناتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ، کہ جو قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ تو ان تمام آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے مردوں کے سننے کی نفی کی ہے اور انکار کیا کہ مردے سنتے نہیں ہیں، بلکہ انسان اگر زندہ ہو اور اگر آپ کے سامنے وہ نہ ہو، آپ اس کو پکاریں، آپ کی بات کو نہیں سن سکتا ہے، نہیں سن سکتا۔ آپ مسجد کے اندر ہیں اور کوئی مسجد سے باہر کھڑا ہو، آپ کی بات کو نہیں سن سکتا۔ تو جب انسان مر گیا، سننے کی طاقت سلب ہو گئی، تو اور پھر اسے قبر کے اندر دفن کر دیا گیا، کئی من مٹیاں ڈال دی گئیں، تو ہماری باتوں کو کیسے سن سکتا ہے؟ اس لیے مردے سنتے نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ رب العالمین اگر کسی کو سنانا چاہے، حکمت کے لیے، عبرت اور نصیحت کے لیے، حسرت اور ندامت کے لیے، تو اللہ رب العالمین ان کو سنا سکتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا، اور جیسے اللہ رب العالمین جیسا کہ نبی کی حدیث ہے کہ جب اپنے مردوں کو دفن کر کے لوٹتے ہیں اور 40 قدموں تک ان کی آہٹ کو سنتا ہے، تو ایک خاص موقع پر اللہ رب العالمین یہ ان کو سناتا ہے حسرت کے طور پر، کہ جو دنیا میں جن کے ساتھ تم رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، وہ سارے لوگ تم کو دفن کر کے واپس چلے گئے۔ تو حسرت اور ندامت کے طور پر اللہ رب العالمین یہ چیز ان کو سناتا ہے، اور اس کے بعد پھر نہیں سنتے ہیں وہ، جیسا کہ یعنی حدیث کے اندر آتا ہے کہ 40 قدموں تک کی آہٹ کو سنتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اس میں سننے کا کوئی ذکر نہیں آتا ہے، اور نہ ہی وہ ہماری باتوں کو سنتے۔ تو اصل مردوں کے اندر یہ ہے جو مر جاتے ہیں
کہ ہماری باتوں کو نہیں سنتے۔ اب آپ یہ کہیں کہ ہم جا کر کے ان پر کیا نام ہے دعا پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین، اے مسلمانوں اور مومنوں کی جماعت تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، اگر وہ ہماری بات کو نہیں سنتے ہیں تو ہم ان کو کیوں سلام کرتے؟ تو اس کا جواب یہ کہ سلام نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ان کے لیے دعا ہے، یہ ان کے لیے دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ کہ ہم ان کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مومنوں کی جماعت تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، تم ہم سے پہلے آئے ہیں، تمہارے بعد میں آنے والے ہیں، ہم اپنے لیے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہ قبرستان کی زیارت کی دعا ہے، یہ جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، اس طریقے سے قبرستان کی زیارت کی دعا یہ سلام نہیں ہے یہ کہ ہم ان کو سلام کرتے ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ ان کے لیے سلامتی کی دعا کی جاتی ہے، اہل ایمان کے لیے۔ اسی لیے اگر ہم کسی غیر مسلم کی قبر کی زیارت کریں تو یہ دعا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہاں مسلمانوں کی سلامتی کی دعا اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، کیونکہ وہ وفات پا چکے ہیں، مر گئے، دنیا چلے گئے، ان کے اعمال کا دروازہ بند ہو گیا، اب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری دعا کے محتاج ہیں۔ جیسے ہم یہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مسلمان جن کی وفات ہوگی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما، اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے عذاب سے بچا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے درجے دے، اللہ تعالیٰ تم کے لیے آسانیاں فرما، ایسے ہی ہم قبر کے پاس جا کر کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ قبرستان کی زیارت کی دعا یہ سلام نہیں ہے یہ کہ ہم سلام کرتے، جیسے ہم نماز کے اندر تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اس کی برکتیں ہوں، ہم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کے نیک بندوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ ہم اپنے لیے خود دعا کرتے ہیں السلام علینا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پر سلامتی نازل فرما، دنیا کے اندر بھی سلامتی، قبر کے اندر بھی سلامتی اور آخرت کے اندر بھی جہنم سے سلامتی، یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو کیا ہم کوئی انسان اپنے آپ سے سلام کرتا ہے؟ نہیں، سلام زندہ لوگوں سے کیا جاتا ہے۔ اگر صرف سلام ہوتا تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن یہاں پر باقاعدہ پوری ایک دعا ہے، لہذا یہ ان کے لیے دعا ہے، یہ ان کے لیے سلام نہیں ہے کہ ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور ہم ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ہم ان کو مخاطب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ عربی کا اسلوب ہے کہ ہم گویا کہ ان کے سامنے کھڑے ہیں، اس لیے یا کہہ کر کے ان کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کیا نام ہے گاؤں کو، بستیوں کو یا کہہ کر کے مخاطب کیا، تو گاؤں اور بستی یہ سنتی نہیں ہے، یہ سنتی نہیں ہے، یہ ایک عربی کا اسلوب ہے کہ آدمی کہیں گزرتا تو کہتا ہے، اس کو یاد کر کے عربوں کا اسلوب تھا، تو اس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں، ورنہ مردے ہماری باتوں کو سنتے نہیں ہیں۔ اصل یہی ہے کہ مردے ہماری بات نہیں سنتے۔ ہم خود سوچیں، انسان جب مر جاتا ہے تو ساری طاقت چھین لی جاتی ہے، بات نہیں کر سکتا، چل پھر نہیں سکتا، وہ تو بات بھی نہیں کر سکتا، وہ سن بھی نہیں سکتا ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ان سے سلب کر لیتا ہے۔ جب روح جب ختم ہو جاتی ہے تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے، لہذا مردے سنتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بدر کے موقع پر ان کو حسرت اور ندامت کے لیے، افسوس کے لیے سنایا، تاکہ انہیں افسوس ہو کاش ہم اللہ کے رسول کی بات کو مان لیتے تو آج ہمارے ساتھ یہ انجام نہیں ہوتا۔ یہ حسرت کے طور پر اللہ رب العالمین کو سنایا، تو اس لیے یہ حسرت کے طور پر تھا، ورنہ اصل جو ہے مردے سنتے نہیں ہیں۔ چونکہ یہ حدیث تھی اور یہ بخاری کی روایت ہے اور اس کے اندر اعلان کا بھی لفظ موجود ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، اس سے کوئی دلیل پکڑ سکتا تھا کہ بھائی مردے سنتے ہیں لہذا مردوں کو ہم کو پکارنا چاہیے، تو اس میں بتایا میں نے کہ مردے سنتے نہیں، اور مان بھی لیں اگر مردے سنتے ہیں تو کیا مردوں کو اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے کہ ہماری بگڑیاں بنائیں؟ وہ زندہ تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، کسی کو اولاد نہیں دے سکتے تھے، بارش نہیں برسا سکتے تھے، زندہ نہیں کر سکتے تھے، تو کیا مرنے کے بعد ہم ان کو پکاریں گے تو ہماری باتوں کو سن کر کے وہ ہماری جو ہے دعاؤں کو قبول کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ ان کے پاس دنیا میں بھی اختیار نہیں تھا، مرنے کے بعد بھی اختیار نہیں ہوگا، لہذا مردے سنتے ہی نہیں ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کا اخلاق ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے، شرک وغیرہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔